سورہ جن کی جو پہلے رکوع کی چند آیتیں باقی تھیں وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ جنات یہ کہنے لگے کہ بے شک ہم آسمان کی خبریں سننے کے لیے جب آسمان کے قریب پہنچے تو ہم نے وہاں سخت محافظوں اور گولوں سے بھرا ہوا آسمان پایا۔ اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جنات آگے تک رسائی تھی، وہ سنتے تھے اور پھر اس کی کچھ خبریں آ کے انسانوں کو دے دیا کرتے تھے، لیکن کلام مقدس کے نزول کے بعد یہ سلسلہ ان کے لیے ختم ہو گیا۔ اللہ نے ان کے اور آسمان کے درمیان ایک آڑ بنا دی اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ اب کوئی بھی جن آسمان کی طرف بڑھے تو اس کو آگ کے گولوں سے مارو۔ ابھی بھی نظر آتے ہیں کہیں کہیں نا، شہاب ثاقب ان کو کہتے ہیں، آگ کے گولے نظر آتے ہیں، اچانک تھوڑی دیر نظر آ کے گم ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وہی کلام جو جنات کر رہے تھے نا، وہ اسی کا تذکرہ میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کے بیٹھتے تھے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، سو اب کوئی بھی ان کی بات سننے کی کوشش کرے تو وہ اپنے پیچھے آگ کا گولا تیار پاتا ہے، اپنے عقب میں شہاب الرصدا آگ کا گولا تیار پاتا ہے جو اس کی سرزنش کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے اور اس کو بھگانے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ آگے وہ کہنے لگے بے شک ہم نہیں جانتے کہ عرش والے نے، ان انسانوں کے رب نے یہ آڑ بنا کر زمین والوں سے برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہم تو آسمان سے ان کے متعلق جو باتیں ہوا کرتی تھی وہ سن کے ان کو جا کے بتا دیتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا اس چیز کا، اللہ نے برائی کا ارادہ کیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اب تو کوئی بات ہم سن ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں وہ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، بے شک ہم میں سے نیکوکار بھی ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جو نیک نہیں ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جنات کے متعلق یہ ہے، تفسیر کبیر میں ہے یہ بات کہ جنات کے بہت سارے فرقے ہیں۔ انہوں نے جو نقل کیے ہیں وہ ان میں روافظ بھی ہیں، جبریہ بھی ہیں، قدریہ بھی ہیں۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنات میں وہابی دیوبندی بھی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان قرآن کہہ رہے کہ وہ جنات خود سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کنّا طرائق قددا، ہم بھی بہت سارے فرقوں میں بٹ گئے۔
آگے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، بے شک ہم نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے۔ جنات بڑی طاقت کے مالک ہیں، طاقت کے مالک ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں ہم نے اس بات کا یقین کر لیا ہے ہم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، رب کو زمین پہ عاجز نہیں کر سکتے ہم، وہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ اکبر ہے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نہ ہی اس کے قبضے سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے اچھے برے عملوں کی جزا بھی وہ ہمیں عطا فرمائے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا۔ آگے وہ کہنے لگے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک ہم نے ہدایت کی بات کو سنا اور ہم اس ہدایت کی بات پر ایمان لے آئے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا جنات نے میرے نبی کے کلام کو سنا اور فوراً اس کلام کو سن کر رسول اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اس جملے سے ایک بات اور بھی سمجھ آئی کہ یہ قرآن ایسی شانوں والی کتاب ہے، اگر اس قرآن کو کوئی جن سنے تو اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا۔ سرکش جن بھی اس کلام کو سنے تو وہ بھی کہتا ہے کہ اس کلام مقدس نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ ویسے کوئی انسان کتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ قرآن پورا سن کے بھی انہیں ہدایت نہیں ملتی، اور جب رب ہدایت دیتا ہے تو جنوں کو بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اپنے رب پر ایمان لے کے آیا تو اللہ اس کی جو بھلائی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور اس کے شر میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا۔ یہ بھی جنات نے کلام کیا کہ جو رب پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے جو بھلائی ہے وہ زیادہ فرما دیتا ہے، اس کے نقصان کو کم کر دیتا ہے۔ آگے وہ کہنے لگے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو مسلمان ہیں اور کچھ وہ ہیں جو سرکش ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، بہرحال جو اسلام لے آیا تو اس نے بھلائی کا راستہ پا لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ خَطَبًا، اور رہے وہ جو ظالم ہیں، رہے وہ جو سرکش ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر وہ سیدھے راستے پر استقامت کرتے تو ہم ضرور ان کے لیے نعمتوں کی نہریں بہا دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے ان کو جانچا، ان کا امتحان لیا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے تو ہم اس کو چڑھتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو بندہ منہ موڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار میں تو زمین پہ بینا تھا، اندھا تو نہیں تھا، آج مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا تو بینا ہو کے بھی اندھا تھا، دیکھنے کے باوجود بھی اندھا تھا، سمجھنے کے باوجود بھی میرے ذکر کو چھوڑ دیتا تھا، میری یاد سے منہ موڑ لیتا تھا۔ وہ جو تو میری یاد سے منہ موڑتا تھا نا، آج تیرا حشر ہی ہم نے اس لیے اندھا کر کے کیا ہے۔ زندگی اس کی تنگ کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب رب کے قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہونے کے بعد ایک قدم بھی پیچھے ہٹ کے
شیطان کے رستے پہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹ کے انسان اپنے آپ کو اتنی اذیت میں پاتا ہے کہ خود معاف نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ اس لیے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے اس کی زندگی بڑی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکت کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ مال کی فراوانی ہونے کے باوجود وہ تنگ ہی نظر آتا ہے، بے برکتی اس میں پڑ جاتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تھوڑے میں بھی نہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے، اس کے دین کے بھی سارے کام ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا کے بھی سارے کام ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ تنگی نہیں رہتی۔ بندے کے پاس تھوڑا ہو اور تنگی نہ ہو، زیادہ ہو، لاکھوں کروڑوں ہو اور تنگی ہو، تو ان کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کو چڑھتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مسجدیں کس کے لیے؟ مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ یہ کسی کی ملکیت، یہ کسی کی ملکیت، یہ کس کی ہے؟ اس میں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ مسجدوں میں کسی کی حکومت نہیں ہے، صرف اللہ کی حکومت ہے۔ پوری زمین پہ اللہ کی حکومت ہے، لیکن مسجد یہاں خالصتاً رب کی بندگی کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہاں صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ یہاں آنے کے بعد نا بندے کو یہ گمان کر لینا چاہیے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے حاضر ہو چکا ہوں، آ چکا ہوں۔ اور اگر بندہ دنیاوی عہدے اپنے پاس رکھ کے پھر بھی مسجد میں آئے اور یہ کہے کہ جناب نہیں میں ابھی بھی فلاں ابن فلاں ہوں، میں ابھی بھی فلاں مہان چیز ہوں، تو جناب نہیں، تیری بارگاہ میں جب پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے معبود و ایاز۔ یہاں سارے برابری والا معاملہ ہے۔ قربان جائیے، میرے نبی نے دین اسلام کی تبلیغ کے بعد جب سب سے پہلی نماز کھڑی کی نا، وہاں دنیا حیران ہو گئی کہ جس صف میں ابو بکر کھڑے ہیں اسی صف میں بلال حبشی کھڑے ہیں، جس صف میں امیر المومنین عمر فاروق کھڑے ہیں اسی صف میں ابو ذر کھڑے ہیں، جہاں پہ جناب عثمان ذوالنورین کھڑے ہیں، جہاں علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، وہاں سلیمان فارسی کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ وہاں کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، بڑی اس آیت، یہ آخری آیت ہے، سنیے محبت سے سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، بے شک جب اس کا بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس بندے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لما قام عبد اللہ، جب اس کا بندہ، اللہ کا بندہ رسول اللہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے عبادت کے لیے اور قرآن کی تلاوت شروع کی، تو قریب تھا کہ جو جنات کی جماعت قرآن سننے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی وہ سرکار کے اوپر آ جاتی، ایک سے ایک آگے بڑھ بڑھ کے سرکار کا قرآن سن رہے تھے۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ دوسرا آتا وہ اس سے آگے چلا جاتا، تیسرا آتا اس سے آگے چلا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب تھا کہ وہ سرکار کے بالکل اوپر آ جاتے، انہیں قرآن اتنا مزہ دے رہا تھا، اتنے لطف سے وہ قرآن سن رہے تھے۔
اور وہی قرآن انہوں نے سنا جس قرآن کے سبب اللہ نے ان کے دل میں ہدایت کا نور پیدا کر دیا، اور وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مضمون سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔